باب نمبر 57 کسی پریشانی یا حادثہ کے بعد اگر اور کاش وغیرہ کے الفاظ استعمال کرنا، اس کے ساتھ اظہار حسرت کرنا منع ہے۔ اگر کوئی حادثہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اس پر لو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ لو کے معنی کاش یا اگر، تو یہ استعمال کرنا کیسا ہے؟ اس کے بارے میں مؤلف لکھتے ہیں کہ یہ کرنا منع ہے، اس کا استعمال کرنا منع ہے۔ منع کیوں ہے اس کا ہم پڑھتے ہیں ابھی، اور اس سے پہلے اس باب کا کتاب التوحید سے تعلق کیا ہے؟ لو کا استعمال کرنا کسی تقدیر پر، کسی حادثے پر، کہ کاش کہ ایسا ہوتا، ایسا نہ ہوتا، اس میں کیا ہے؟ اللہ کی تقدیر پر اعتراض ہے، اللہ کی تقدیر پر اعتراض ہے، اس پر ناپسندیدگی کا اظہار ہے، اور جو توحید کے منافی ہے، توحید کے خلاف ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا۔ جنگ احد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں جنگ احد کے واقعات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ منافقوں نے کیا کہا؟ یقولون، کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہمارا بھی کچھ اختیار ہوتا، ما قتلنا ہاہنا، تو ہم یہاں پر قتل نہ ہوتے۔ یہ منافقوں کا ایک سردار تھا جس کا نام ہے معتب ابن قشیر۔ معتب ابن قشیر، زبیر بن عوام فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم کافروں کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے احد میں، تو میں نے اس منافق کی بات سنی۔ یہ منافق کیا کہہ رہا تھا؟ لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اگر ہمارا بھی کوئی اختیار چلتا تو یہاں پر ہم قتل نہ ہوتے۔ اس نے کیوں کہا؟ احد کے حوالے سے آپ کو پہلے بھی کئی بار ذکر کیا ہے، اور آپ کو محض معلوم بھی ہونا چاہیے کہ جنگ احد میں مقابلہ کس کے ساتھ تھا؟ ہاں جی، مشرکین مکہ کے ساتھ۔ اور کہاں پر ہوا؟ احد کے میدان میں۔ احد کا میدان کہاں پر ہے؟ مدینہ کے شمال میں، مدینہ کے شمالی سائڈ پہ احد پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے دامن میں یہ جنگ ہوئی، اسی لیے اس کو جنگ احد کہا گیا۔ مدینہ کے شمال میں سب سے بڑا مدینہ کا پہاڑ جبل احد ہے، اس کے دامن میں جنگ احد پیش آئی مشرکوں کے خلاف، مکہ کے مشرکوں کے خلاف، جس میں 3000 کافر مشرک تھے جو بدر کی جنگ کا انتقام لینے آئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ سے مدینہ کے اندر ہی نکلنے سے پہلے ہی کہ کیا کیا جائے۔ تو بعض صحابہ نے، بعض لوگوں نے مشورہ دیا، اس میں منافقوں کے بعض جو سردار تھے ان کا مشورہ بھی یہی تھا کہ ہم مدینہ میں رہ کر اپنا دفاع کریں۔ 3000 کی فوج بہت بڑی ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم تھوڑے ہیں، تو ہم مدینہ میں رہ کر اپنا دفاع کرتے ہیں۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی رائے تھی۔ لیکن وہ صحابہ جو جنگ بدر میں نہ جا سکے تھے، ان کی تمنا تھی کہ ہم کھلے میدان میں کافروں کے ساتھ جنگ کریں۔ اللہ نے موقع دیا ہے کافروں سے لڑنے کا، تو ہم اللہ تعالیٰ کو دکھائیں کہ ہم کس قدر اس کے دین کی خاطر قربانی دیتے ہیں۔ تو چنانچہ آپ ان لوگوں کی رائے سن کر، جو زیادہ تھے اور کافی زور و شور سے انہوں نے مطالبہ کیا، تو آپ پھر مدینہ سے نکلے۔ کچھ تو منافق، بلکہ زیادہ تر منافق وہاں سے لوٹ آئے، اکا دکا منافق باقی رہ گئے جو ساتھ گئے۔ انہی میں یہ معتب ابن قشیر کہ جس نے کیا کہا کہ لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہماری بات مانی جاتی، ما قتلنا ہاہنا، تو ہم یہاں پر قتل نہ ہوتے۔ کیا مطلب؟ کہ ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا، جس وجہ سے اب ہمیں یہاں پر مار پڑ رہی ہے، شکست کھا رہے ہیں۔
تو یہاں پر اس نے کیا کہا؟ لو کان لنا من الامر شیء، لو، اگر ہماری بات مانی جاتی، یعنی جو معاملہ ہو چکا تھا اس پر اعتراض، ہماری بات نہیں مانی گئی اس لیے ایسا ہوا ہے، یعنی کہ اس معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیا کہ اللہ کی تقدیر میں ایسے تھا، اس پر اعتراض۔ اس کے بعد دوسری آیت میں الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، اسی صورت میں، اسی جنگ احد کے واقعے میں ہی کچھ اور منافقوں کا کہنا، اور یہ منافق کون ہے؟ عبداللہ ابن ابی، منافقوں کا سردار۔ وہ واپس لوٹ گیا تھا مدینہ، آگے نہیں گیا تھا جنگ میں۔ اس نے کیا کہا؟ الذین قالوا لاخوانہم، یہ منافق جو اپنے ان بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو جنگ کے لیے چلے گئے اور وہاں جا کر مر گئے، قتل ہو گئے، اور یہ خود منافق گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا، اپنے بھائیوں کے بارے میں جو جنگ کے لیے چلے گئے ان کے بارے میں کہتے ہیں اور خود بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لو اطاعونا ما قتلوا، اگر یہ بھی ہماری بات مان لیتے تو نہ قتل ہوتے۔ ان کی بات ماننے کا معنی کہ ہم آگے نہ جاتے، واپس لوٹ آتے، جنگ کے لیے نہ جاتے، جس طرح ہم واپس لوٹ آئے یہ بھی لوٹ آتے تو یہ بھی قتل نہ ہوتے۔ اللہ نے دونوں ہی منافقوں کا جواب دیا ہے، اس صورت میں دونوں ہی منافقوں کا جواب دیا ہے۔ پہلے منافقوں کا جواب دیا ہے قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اللہ ماتا ہے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے اور جن کا قتل ہونا لکھا گیا تھا، اللہ کی تقدیر میں تھا، وہ ضرور اپنی قتل کی جگہ کی طرف نکل آتے ہیں۔ اللہ نے جو چیز مقدر کی ہوتی ہے، بندہ اللہ کی تقدیر سے بھاگ نہیں سکتا، فرار نہیں ہو سکتا، کچھ بھی کر لے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارا قتل ہونا لکھا ہوتا نا جنگ میں، تو جہاں تمہاری قتل ہونے کی جگہ ہے تو وہاں پر پہنچ جاتے، وہاں جا کر قتل ہوتے لازمی۔ اس لیے یہ نہیں کہ جو چلے گئے وہ قتل ہو گئے تم بچ گئے کیونکہ واپس لوٹ، ایسی بات نہیں ہے۔ اور دوسرے جنہوں نے کہا کہ ہمارے بات مان لیتے تو نہ قتل ہوتے، جس طرح ہم بیٹھے ہیں، ہم آئے لوٹ آئے، ہم یہ بھی بچ جاتے۔ اللہ مت قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، ان منافقوں سے کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو کہ گھر میں بیٹھ کر تم قتل ہونے سے بچ گئے ہو تو پھر موت سے بچ کے دکھاؤ، ذرا موت سے بچ کے دکھاؤ کہ تم کو موت نہ آئے۔ موت تو آنی ہے، آج نہیں کل آئے گی، آ کے رہے گی۔ اور یہ ہے حقیقت میں، ہم منافقوں کی صفتیں ہم نے پڑھی ہیں تفسیر میں، یہ بھی منافقوں کی اہم ترین صفات میں سے کہ خود بھی ڈرپوک، بزدل، کمینہ، اور یہی کمینگی اور یہی بزدلی لوگوں کو ان کو سکھانا، اس پر ان کی تربیت کرنا، اور سمجھتے ہیں کہ جو گھر میں بیٹھ گیا اس کی جان بچ گئی، جو میدانوں میں نکل گیا وہ قتل ہو گیا۔ یہ ہے ان کے گمراہ کن عقیدوں کی اس کا نتیجہ۔ جبکہ مومن کا عقیدہ کیا ہے؟ قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا، قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، کہہ دیجئے کہ ہمیں وہی کچھ پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے، مقدر کیا ہے، اور کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آسمانوں والے اللہ نے ہماری موت نہیں لکھی تو دنیا کی کوئی طاقت مار نہیں سکتی، اگر اس نے موت لکھ دی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ یہ ہے مسلمان کا عقیدہ۔ لیکن منافق جو اپنی جان بچاتا پھرتا ہے، اور اگر کسی مارکے میں، کسی جنگ میں کچھ لوگ قتل ہو گئے تو خوشیاں مناتا ہے کہ میں بچ گیا۔ اللہ مانتا ہے کہ بچ کے دکھاؤ ذرا آگے بھی، موت تو تم کو آ کے رہے گی، ذرا موت سے بچ کے دکھانا کہ کیسے تم موت سے بچتے ہو۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ تو خیر بات کر رہے تھے اس میں، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم لیتے ہیں کہ لو کا استعمال کن کن حالات میں ہے اور کیسے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے دی گئی ہے۔ اس حدیث کا شروع کیا ہے؟ المؤمن القوی
خیر من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، المؤمن القوی کہ طاقتور مومن خیر من المؤمن الضعیف، وہ بہتر ہے کمزور مومن سے، اور دونوں میں ہی خیر ہے۔ آپ کے خیال میں قوی یا ضعیف کا تعلق کس سے ہے؟ انسان کے جسم سے ہے یا اس کے ایمان سے ہے؟ آپ نے فرمایا المؤمن، آپ نے مومن کا ذکر کیا ہے، سمجھے نا؟ تو مومن کا تعلق کس سے؟ ایمان سے۔ اس لیے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ نے جب مومن کا ذکر کیا ہے تو یہاں پر جسمانی کمزوری طاقت کا تعلق نہیں ہے، یہاں پر تعلق ہے ایمان کا، کہ جو مومن اپنے ایمان میں قوی ہے، اور ظاہری بات اگر ایمان کے ساتھ ساتھ جسم بھی قوی ہے تو پھر نور علی نور، سمجھے نا؟ یہی چیز مطلوب ہے، لیکن اصل بنیادی قوت ایمان کی ہے۔ تو قوی طاقتور مومن وہ کمزور مومن سے بہتر ہے، کہ جس کا ایمان میں کمزوری ہے۔ اگرچہ بعض علماء نے جیسا بتایا ہے کہ یہاں پر جسمانی کمزوری مراد لی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں دونوں ہی مراد ہو سکتی ہیں، کہ جس میں ایمان کی طاقت کمزوری بھی ہے اور جسم کی طاقت کمزوری بھی ہے۔ اور آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ فی کل خیر، ہر ایک میں خیر ہے۔ ہاں ایمان تو ہے نا، چاہے تھوڑا ہے، کافر سے تو بہتر ہے، منافق سے تو بہتر ہے نا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں احرص علی ما ینفعک، اور یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھتے جائے ساتھ، احرص علی ما ینفعک، اس چیز کی حرص کرو جو تمہارے لیے مفید ہو، فائدے کی ہو۔ جس چیز میں تمہارا فائدہ ہے اس چیز کی حرص کرو۔ حرص کیا ہوتی ہے؟ حرص کے بارے میں کہتے ہیں کہ حرص یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کے بارے میں اپنی پوری کوشش کر دینا اس کو حاصل کرنے کی، کسی چیز کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کرنا، اس کو کہتے ہیں حرص۔ تو آپ مات احرص علی ما ینفعک، اس چیز کے لیے کوشش کرو جس میں تمہارا فائدہ ہو، اس چیز کی حرص رکھو جس میں تمہارا فائدہ ہو۔ اور کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ کیا چاہیے؟ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ سے مدد لو۔ کوشش تو ضرور کرو گے، اللہ کی توفیق نہیں ہوگی، اللہ کی مدد نہیں ہوگی، تمہاری کوششیں بیکار ہیں۔ یہاں پر ہمیں دو چیزیں ملی، ایک تو کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، اور دوسرا اللہ پر یقین، توکل، اعتماد کرنا، اللہ سے مدد لینا۔ تو چنانچہ اگر کوئی آدمی کوشش تو کرتا ہے لیکن اللہ پر توکل نہیں کرتا، اللہ سے مدد نہیں لیتا، تو وہ بھی بیکار ہے۔ اور جو آدمی کہتا ہے کہ اللہ پر میرا بڑا ایمان یقین ہے لیکن چیز کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ بھی چیز کو حاصل نہیں کر پاتا۔ تو چیز کو حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں چاہیے، اور دیکھیے اس کا تعلق دین دنیا ہر چیز کے ساتھ ہے۔ آپ کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، دو چیزیں چاہیے، ایک کوشش، حرص، اور دوسرا اللہ پر یقین، توکل، اللہ سے مدد۔ ولا تعجز، ولا تعجز، ہاں کوشش کرو، اللہ پر توکل کرو، اور عاجزی نہ دکھاؤ، عاجز ہو کے نہ بیٹھ جاؤ، سمجھے نا؟ عاجز ہونے کا معنی کہ پریشان نہیں، اور کچھ لفظ، ہمت ہار کے، ہمت ہار کے، حوصلہ چھوڑ کے نہ بیٹھ جاؤ کہ یہ تو کام ہوگا ہی نہیں، یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، کوشش کی کسی کام کو کرنے کی، ناکام ہو کے بھی یہ نہیں ہوتا۔ آپ نے کہا مت ولا تعجز، عاجز نہ ہو، کرتے رہو، کوشش کرو، ایک بار، دو بار، بار بار کرتے رہو جب تک اس میں کامیاب نہ ہو جاؤ۔ یہ اصول ہیں ہم کو بتائے گئے دین دنیا کے ہر کام کو حاصل کرنے کے لیے، کہ پہلی بات تو حرص ہو، کوشش ہو، اللہ پر یقین، توکل ہو، اللہ سے مدد ہو، اور پھر دوسرا اس کے مد مقابل ہمت نہ ہارو، حوصلہ نہ چھوڑو، بلکہ لگے رہو، ہر کام کر۔ اس علم کے میدان میں بھی بعض بھائی شکایت کرتے ہیں کہ بڑی کوشش کرتے ہیں کوئی یاد کرنے کی، لیکن ہوتی نہیں یاد، پھر کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں۔
چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کیا تعلیم دیتے ہیں؟ ولا تعجز، چھوڑو نہیں، ہمت نہیں ہارو، کوشش کرو اللہ پر یقین کرتے ہوئے۔ ان اصابك شيء فلا تقل لو انی فعلت لکان کذا وکذا، اور اگر تمہیں کوئی نقصان ہو جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو پھر یہ نہ کہو کہ کاش کہ میں ایسا کرتا تو ایسا ایسا ہو جاتا۔ آدمی سفر کے لیے نکلا اور راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہتا کہ کاش کہ میں نہ نکلتا، کاش کہ میں نہ۔ یہ ہم پڑھ رہے ہیں جو عقیدے کے خلاف ہے، جو تقدیر کے خلاف چیز ہے، کاش کہ نہ نکلتا۔ کوئی نکلا گھر سے کسی کام کے لیے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، مر گیا، قطع یعنی کہ فوت ہو گیا، پیچھے گھر والے کہ کاش کہ نہ جاتا، کیوں نہ جاتا، اللہ نے لکھا ہوا تھا جانا، کیوں نہ جاتا۔ روک کے دکھاتا، ذرا رک کے دکھاتا، کیسے رکتا ہے؟ اللہ نے جب چیز کو مقدر کر دی ہے تو آدمی اس تقدیر سے بچ نہیں سکتا۔ عربی میں کہا جاتا ہے، اور بعض شاید اس کا مقولہ یعنی کہ حدیثوں کی طرف منسوب کرتے ہیں، لا ينفع حذر من قدر، کہ تقدیر سے انسان کے حفاظتی بچاؤ تدابیر اس کو بچا نہیں سکتی۔ حفاظتی تدابیر تقدیر سے بچا نہیں سکتی۔ ہاں ویسے ہم کو تدبیر کرنی چاہیے، لیکن جو اگر کچھ ہو جائے، پیش آ جائے، پھر یہ نہ کہو کہ کاش کہ ایسا ہوتا ویسا ہوتا۔ فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا وَكَذَا، اگر تمہیں کوئی تکلیف مصیبت آ جائے پھر یہ نہ کہو کہ ایسا ہوتا ویسا ہوتا۔ وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، اس میں دو لفظ ہیں، ایک قدر اللہ، اللہ نے مقدر کیا، وما شاء فعل، اور جو اس نے چاہا کیا، اور دوسرا قدر اللہ، اللہ کی یہ تقدیر ہے، وما شاء فعل، اور جو اللہ نے اپنی تقدیر میں لکھا تھا اس طرح ہو گیا۔ یہ ہے مومن کا عقیدہ، کہ آنے والے معاملات کو اللہ پر چھوڑ دینا۔ کوئی نقصان ہو گیا، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی خسارہ ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، اللہ کی تقدیر سے تھا، اللہ نے ایسے مقدر کیا تھا، بس ہو گیا۔ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، کیونکہ لو جو ہے یہ شیطان کے رستے کھولتا ہے۔ ابھی ہم بتائیں گے شیطان کے رستے کیسے کیسے کھولتا ہے لو۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تعلیم دی؟ کہ ایک تعلیم کئی ہے۔ پہلی بات، احرص علی ما ينفعک، کہ جس میں تمہارا فائدہ ہے اس کے لیے حرص کرو، کوشش کرو، اپنی پوری محنت صرف کرو، چاہے وہ دنیا کا فائدہ ہو یا آخرت کا فائدہ ہو، اور اصل آخرت کا فائدہ ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اس کام کو کرنے کے لیے اللہ کی مدد لو۔ تیسرا کیا ہے؟ وَلَا تَعْجِزْ، اس سے عاجز ہو کے ہمت ہار کے نہ بیٹھو، بلکہ ہمت کر کے چلتے رہو، جاری رہو۔ تین یہ تعلیمیں دی گئی۔ اس کے بعد پھر اگر کوئی کام کرنے میں نقصان ہو گیا، چیز حاصل نہ ہوئی جو کرنا چاہتے تھے، پھر کیا ہے؟ پھر یہ نہ کہو کہ کاش کہ ایسا کرتا ویسا کرتا، پھر یہ کہو قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ کی تقدیر میں ایسے تھا اور جو اللہ نے چاہا کر دیا۔ یا قدر اللہ وما شاء فعل، دونوں طرح ہی ثابت ہے روایتیں، کہ اللہ نے جو مقدر کیا تھا اور جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا۔ اپنے اس معاملے کو اللہ پر چھوڑو۔ لیکن کیا ہر چیز کو اللہ پر چھوڑیں گے؟ چور نے چوری کی اور کہتا ہے قدر اللہ ما شاء فعل، کیا خیال ہے؟ چوری کر کے کہتا ہے کہ اللہ نے ایسے مقدر کیا تھا، تو پھر ہم اس کا ہاتھ کاٹتے ہوئے کہیں کہ اللہ نے یہ مقدر کیا تھا۔ عمر فاروق نے یہی کیا نا، ایک چور کو لایا گیا ان کے پاس، تو کہنے لگا چور بڑا کوئی فقیہ تھا، تو کہنے لگا کہ امیر المؤمنین یہ چوری جو اللہ کی تقدیر سے ہے۔ تو عمر فاروق فرمانے لگے کہ ہم بھی تیرا ہاتھ اللہ کی تقدیر سے کاٹ رہے ہیں۔ تو پھر یہ ہم چیز کہاں پر کہیں گے، کب کہیں گے؟ ان چیزوں میں جن میں جو دنیاوی معاملات ہیں، جس میں دین کا ہم نے نقصان کیا ہے، نماز چھوڑی ہے، کوئی اللہ کی نافرمانی کی ہے، سمجھے نا، ہم نے جو نافرمانی کی ہے دین کے لحاظ سے،
وہاں پر یہ نہیں کہ اللہ کی تقدیر میں ایسے تھا، وہاں پر آپ کا گناہ ہے، آپ کا جرم ہے، جس سے آپ کو توبہ طائب ہونے کی ضرورت ہے. سمجھے نا؟ اس لیے اللہ کی تقدیر کو حجت نہیں بناتے اپنے جرائم پر، اپنے گناہوں پر. اللہ کی تقدیر کو حجت نہیں بناتے. اللہ کی تقدیر کہاں پر ہے؟ دنیاوی معاملات میں، کہ جس میں آپ کا کوئی ہیلہ نہیں ہے. تو یہاں پر ایک میں چیز واضح کرنا چاہوں گا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ چیزیں دو طرح کی ہوتی ہیں. چیزیں دو طرح کی ہیں. ایک وہ چیز ہے کہ جس میں انسان کا ہیلہ ہے. ہیلے سے مراد یعنی اس کے پاس کو اس کو کرنے کے لیے کوئی ذریعہ، کوئی رستہ ہے. اس چیز کے بارے میں آپ میں کہ لا تعجز، اس کو کرو، کوشش کرو اور ہمت نہ ہارو. ایک وہ چیز ہے کہ جس کو کرنے کے لیے آپ کے پاس سبب موجود ہے، ذریعہ موجود ہے، اسباب و ذرائع کو اختیار کرتے ہوئے وہ چیز کرو، کوشش کرو، ہمت نہ ہارو. اور ایک وہ چیز ہے کہ جس میں آپ کا کوئی ہیلہ وسیلہ نہیں ہے. آپ کا ہیلہ وسیلہ نہ ہونے کا معنی کہ جس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ کی تقدیر سے بیمار ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا. کہ آپ چاہتے تھے ایکسیڈنٹ ہو؟ اس میں آپ کا کوئی اختیار تھا؟ نہیں تھا. آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی چیز ہو گئی اللہ کی تقدیر سے. تو یہ وہ چیز ہے جس میں آپ کا کوئی ہیلہ نہیں ہے، آپ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں پریشان نہ ہو، اس میں لو نہ کہو کہ کاش کہ ایسا ہوتا ویسا ہوتا. تو اس یہ دو چیزیں ہیں. اس حدیث کے اندر دو چیزوں کا حقیقت میں بیان ہوا ہے. حدیث کا شروع ان چیزوں کے بارے میں ہے کہ جن میں انسان کے پاس ہیلہ وسیلہ ہے، اس کے پاس کوئی سبب ہے. وہاں پر آپ کا فرمان ہے کہ کوشش کرو، محنت کرو، اللہ پر توکل کر کے، اللہ پر یقین کر کے، ہمت نہ ہارو. لیکن دوسری وہ چیز ان اصابک شیء، اللہ کی تقدیر جس میں آپ کو کوئی ہیلہ نہیں ہے. تو یہاں پر پھر پریشان نہ ہو، پھر غم نہ کھاؤ، پھر یہ نہ کہو کہ ایسا ہوتا ویسا ہوتا. کیونکہ لو کہنے سے، ایسا ویسا کہنے سے شیطان کے رستے کھلتے ہیں. شیطان کے رستے کیا کھلتے ہیں؟ پریشان کرتا ہے. شیطان انسان کو اسی طریقے سے پریشان کرتا ہے. تو چنانچہ لو کا استعمال، اب ہم آتے ہیں لو کا استعمال کس طرح سے ہوتا ہے، کب جائز ہے کب ناجائز ہے. لو کا استعمال کبھی تو اللہ کی شریعت پر اعتراض کی شکل میں ہوتا ہے، جس طرح پہلی آیت میں لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا. اللہ کی شریعت پر اعتراض، اور یہ کوئی شک نہیں کفر ہے. لو کا لفظ اگر استعمال کرتے ہیں اللہ کی شریعت پر اعتراض کرتے ہوئے، کفر ہے. اور بعض اوقات اس کا استعمال ہوتا ہے تقدیر پر اعتراض. پہلا شریعت پر اللہ کے حکم پر اعتراض، دوسرا اللہ کی تقدیر پر اعتراض، جو دوسری آیت میں ہے الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. منافقوں نے کیا کہا کہ اگر یہ لوگ ہماری بات مان لیتے تو نہ قتل ہوتے. اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا قتل ہونا. اللہ کی تقدیر پر اعتراض، اور یہ بھی کفر ہے. یہ بھی کفر ہے، اللہ کی تقدیر پر اعتراض. تیسرا اس کا استعمال جو ہے لو کا، وہ ہوتا ہے افسوس اور حسرت کے انداز سے، جو عموماً اس کا استعمال کیا جاتا ہے. کاش کہ میں ایسا کر لیتا، کاش کہ میں ایسا کر لیتا. سمجھے نا؟ افسوس اور حسرت کے انداز سے، کہ جس سے انسان کا دل پریشان ہوتا ہے، اس کو غم پہنچتا ہے. اور یہ ہے جس کے متعلق آپ کا فرمان ہے فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، کہ لو جو ہے شیطان کا دروازہ کھولتا ہے، شیطان کے رستے کھولتا ہے، جس میں انسان کو پریشانی ہوتی ہے اور ندامت ہوتی ہے، حسرت ہوتی ہے کہ کاش کہ ایسا ہوتا. اور چوتھا ہے لو کا استعمال برائی کر کے، گناہ کر کے تقدیر پر حجت، برائی کر کے تقدیر کو حجت بنانا، برائی کر کے تقدیر کو حجت بنانا. جس طرح کہ کافر مشرکوں نے کیا کہا؟ لو شاء الرحمن ما عبدناہم،
کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم ان بتوں کی پوجا نہ کرتے. ان کے کہنے کا معنی یہ ہے کہ ہم جو بتوں کی پوجا کرتے رہے ہیں اللہ کی تقدیر سے تھا، جرم خود کیا ہے اور ڈال اللہ پر دیا ہے. تو اپنے گناہ پر، اپنے شرک کفر پر تقدیر کو حجت بنانا، اور یہ بھی کوئی شک نہیں کہ حرام اور ناجائز ہے، بلکہ کفر تک پہنچتا ہے. اسی طرح لو کا استعمال آتا ہے کسی چیز کی تمنا کے لیے، کس چیز کی تمنا کرنے کے لیے. اور اس کا حکم کیا ہے کہ اگر وہ اچھی چیز کی تمنا ہے تو جائز ہے، بلکہ ممکن نیکی ہو، اور اگر بری چیز کی تمنا ہے تو کوئی شک نہیں کہ گناہ ہے. یہ جو تمنا کی جا رہی اس لحاظ سے ہے. آپ کہتے ہیں کاش کہ میں بھی طاقت رکھتا تاکہ میں بھی جہاد کر سکتا. یہ کیا ہے؟ اچھی تمنا. یہ بھی کاش ہے، یہ بھی لو ہے، لیکن اچھی تمنا ہے کہ جس کے پیچھے کہنے والے کو اگرچہ جہاد تو اسے نہیں کیا لیکن اس کو اجر پورا کا پورا مل رہا ہے، اگر اس کی دل کی نیت صاف ہے. سمجھے نا؟ اور اگر بری نیت ہے، بری تمنا ہے، کاش کہ پیسہ ہوتا میں بھی بدماشی کرتا اس طرح کی، تو پھر جیسی نیت ہے، جیسی تمنا ہے، ویسے ہی اس کا حکم ہے. چھٹی چیز کہ جس میں صرف نیکی خیر ہی کی تمنا، ایک ہے دنیاوی معاملات میں اور ایک ہے نیکی خیر کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی حدیثوں میں لو استقبلت من امری ما استدبرت ما سقت الہدی، حج کے موقع پر آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ جو اپنے ساتھ جو قربانی کا جانور نہیں لائے تھے نا مدینہ سے، ان کو حکم دیا کہ وہ عمرہ کر کے احرام کھول دیں، حج کے لیے دوبارہ احرام باندھے، حج تمتع کر لیں. صحابہ نے کہا کہ آپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام نہیں کھول لے. آپ نے کہ میں نے چونکہ قربانی ساتھ لایا ہوں، میں قربانی ساتھ لے کے آیا ہوں، اس میں یہ احرام نہیں کھول رہا، اور اگر میں بھی آئندہ سال حج کا موقع ملا تو میں بھی قربانی نہیں لاؤں گا اور تمہاری طرح ہی عمرہ کر کے احرام کھول لوں گا. سمجھے نا؟ لو استقبلت من امری ما استدبرت. تو یہاں پر محض نیکی کی تمنا اور خیر، کوئی شک نہیں کہ نیکی ہے. تو یہ ہے لو کا استعمال کہ کب جائز ہے اور کب ناجائز ہے. پھر سے ایک بار دوبارہ اچھی طریقے مختصر طور پر دہراتے ہیں. کبھی تو اللہ کی شریعت پر، اللہ کے حکموں پر اعتراض، جس طرح کہ پہلی آیت میں ہے لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ھاہنا، اور یہ کفر ہے. اور دوسرا اللہ کی تقدیر پر اعتراض لو اطاعونا ما قتلوا، یہ اللہ کی تقدیر پر اعتراض، اور یہ بھی کفر ہے. اور تیسرا لو کا ویسے استعمال کرنا کسی نقصان ہو جانے پر، کاش کہ میں ایسا کرتا ایسا نہ کرتا، جس سے انسان کو افسوس حسرت ہوتی ہے، اور جو شیطان کا کام ہے اس سے بچنا چاہیے، اس سے منع کیا گیا ہے، ناجائز ہے. اور چوتھا کہ گناہ برائی کر کے اس پر تقدیر کو حجت بناتے ہوئے لو کا استعمال کرنا، اور یہ بھی حرام اور ناجائز ہے. جس طرح کافر کہتے ہیں لو شاء الرحمن ما عبدناہ، اگر رحمان چاہتا تو ہم بتوں کی پوجا نہ کرتے. اور پانچواں کسی چیز کی تمنا کرتے ہوئے کاش کا استعمال کرنا، لو کا استعمال کرنا. اگر اچھی چیز ہے تو اچھی تمنا ہے تو جائز ہے، اگر بری تمنا ہے تو ناجائز ہے. اور چھٹا کہ جو صرف محض خیر کے کام کے لیے لو کا استعمال کرنا، اور یہ کوئی شک نہیں کہ نیکی اور جائز ہے. تو یہ ہے اس باب کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ان لو تفتح عمل الشیطان، کہ لو نہیں کہنا چاہیے، کاش نہیں کہنا چاہیے. اور اس لیے ہمیں اس کے بعد معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں کس قدر ضرورت ہے اپنے الفاظ کو محتاط کرنے کی. کہ بعض اوقات الفاظ ہم ایسے کہہ دیتے ہیں کہ جو اللہ کی شریعت پر اعتراض ہو سکتا ہے، اللہ کی تقدیر پر اعتراض ہو سکتا ہے. شیطان کے دروازے جس سے کھلتے ہیں، جس سے جو ہے، اور اس طرح کی حسرت افسوس کے دروازے کھلتے ہیں. ایسی چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے. اگلا باب چھوٹا سا لیتے ہیں، باب نمبر 58 ہوا اور آندھی کو گالی دینا اور بلا برا کہنے کی مانت.
ہوا اور آندھی کو برا کہنا، گالی دینا۔ اس کے بارے میں حدیث ذکر کی جاتی ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا کو گالی نہ دو، جب تم ناپسندیدہ ہوا دیکھو تو یہ دعا پڑھو، لا تسبوا الریح۔ حدیث کے الفاظ یہاں پر لکھنے چاہیے تھے ان کو۔ آپ کا فرمان ہے کہ لا تسبوا الریح، کہ ہوا کو گالی نہ دو۔ لیکن اگر کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھو، یعنی ہوا میں دیکھو کہ ایسی کوئی چیز ہے جو نقصان دہ ہے، کوئی ایسی ہے، تو پھر یہ دعا پڑھو۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انا نسألک من خیر هذه الریح۔ ہاں، آپ کی کتابیں جو دی گئی ہیں اس میں لکھی ہوا ہے لا تسبوا الریح، کہ ہوا کو گالی نہ دو۔ فاذا رأیتم ما تکرہون، اگر دیکھو جو تم کو چیز ناپسند ہے تو کیا کہو؟ اللہم انا نسألک من خیر هذه الریح، اے اللہ ہم اس جو ہوا آئی ہے، آندھی آئی ہے، اس کے اندر جو خیر ہے اس کا تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ وخیر ما فیہا، اور جو خیر هذه الریح، اس آندھی کی خیر، وخیر ما فیہا، اور جو اس کے اندر خیر ہے، وخیر ما امرت بہ، اور جس خیر کے ساتھ اس کو بھیجا گیا ہے۔ تین چیزیں کہ ہم خیر کا سوال کرتے ہیں، بتاتے خود اس آندھی کی خیر، اس آندھی کے اندر جو خیر ہو سکتی ہے، اور جس خیر کے ساتھ اس کو بھیجا گیا ہے، اس خیر کا تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ وَنَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ، اور اس آندھی کے شر سے، وَشَرِّ مَا فِيهَا، اور جو اس کے اندر شر ہے اس سے، وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ، اور جس شر کے ساتھ اس کو بھیجا گیا ہے اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ دعا کسی کو یاد ہے ویسے کہ یاد کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سنت تھی کہ آپ جب دیکھتے کہ اس طرح کی حالت، آسمان سے کوئی چیز دیکھتے، آندھی طوفان ایسی چیز دیکھتے تو فکر مند ہو جاتے، پریشان ہو جاتے، گھر میں داخل ہوتے، گھر سے نکلتے، اور آپ کے چہرے پر اس چیز کے آثار دیکھے جاتے کہ آپ کس قدر پریشان ہو رہے ہیں۔ حتیٰ کہ جب بارش ہو جاتی تو پھر آپ مطمئن ہو جاتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا فکر مند کیوں ہو جاتے ہو؟ آندھی دیکھ کر، طوفان دیکھ کر، بادل دیکھ کر آپ کو پریشان کیوں ہو جاتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا، الم تسمعی قول اللہ تعالی فلما رأوا عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا۔ قوم عاد، سورۃ احقاف میں اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ قوم عاد جو اپنے آپ کو بڑی طاقتور سمجھتی تھی، من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر کون ہوگا طاقت میں؟ اللہ نے اس کو کس سے ہلاک کیا؟ اسی آندھی ہوا سے۔ تو اس کے بارے میں سورۃ احقاف میں اللہ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے بادلوں کو دیکھا، کیونکہ جس طرح روایتوں میں آتا ہے کہ کافی عرصہ تک ان پر بارشیں نہ ہوئیں، تو ایک دن جب بادل کو دیکھا بڑے خوش ہوئے کہ بادل آ رہا ہے جس سے ہم پر بارش ہوگی، ھذا عارض ممطرنا۔ اللہ نے فرمایا بل ہوا، بلکہ یہ کیا ہے؟ فلما عارض مستقبل قالوا ھذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب علیم، بلکہ یہ وہ تم جس عذاب کی جلد بازی کرتے تھے وہ عذاب ہے، کہ یہ آندھی ہے جس میں تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور پھر اس آندھی نے ان کو ہوا کی بلندیوں پر اڑا کر وہاں سے پلٹ کے پٹک کے پھینکا، جیسے کیا تھے؟ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، صحراؤں میں ایسے بکھرے پڑے تھے جس طرح کے کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں۔ اپنی قوتوں پر گھمنڈ کرنے والے، اللہ نے سب سے ہلکی پھلکی چیز ہوا کو ان پر مسلط کیا، وہ ہوا ان کو اڑاتی، آسمان کی بلندیوں پر لے جاتی، وہاں سے پٹک کر پھینکتی، اس طرح سے پوری قوم کو ہلاک کیا۔ آپ حضرت عائشہ کو فرماتے، کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا؟ تو اللہ نے ایک قوم کو اسی ہوا سے تباہ کیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوا کو دیکھتے تو پریشان ہو جاتے، فکر مند ہو جاتے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ پرواہ نہیں ہوتی، پرواہ نہیں ہوتی، اور کبھی کوئی نقصان بھی ہو جاتے ہیں تو اس کا بھی وہ سائنسی تجزیات بھی ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، یعنی وہی جو دین، وہی عقیدہ، وہی فکر جو دہریوں کا ہے، ملحدوں کا ہے، وہی آج ایک مسلمان کا ہے۔
جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ہواؤں کو دیکھ کر، آندھیوں کو دیکھ کر، بادلوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے کہیں عذاب نہ ہو۔ تو اس لیے بات کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ ہوا کو گالی نہ دو۔ اچھا، ہوا کو گالی کیوں نہ دو؟ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اس سے ملتا جلتا باب کیا تھا کہ زمانے کو گالی نہ دو، اور ہم نے وہاں پر ذکر کیا تھا کہ مخلوقات دو طرح کی ہیں، مخلوقات دو طرح کی ہیں۔ کچھ وہ مخلوقات ہیں کہ جن کا کسی حد تک کوئی اختیار ہے، ان کی مرضی ہے، اور کچھ وہ مخلوقات ہیں جن کا اپنا کوئی ذاتی اختیار نہیں ہے، اللہ نے جس طرح ان کو چلا دیا چل رہی ہیں۔ چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، ہوائیں ہے، وقت ہے، زمانہ ہے، سارا کچھ اللہ نے جس طرح ان چیزوں کو چلا دیا وہ چل رہی ہیں، اپنا ان کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہوا ادھر سے ادھر ہو جائے اللہ کے حکم کے بغیر۔ زمانہ جو ہے وہ رات دن، چھوٹا ہونا بڑا ہونا، اپنی مرضی سے جس طرح چاہے بدل جائیں، ایسا نہیں ہے۔ محض اللہ کے تقدیر سے، اللہ کے اختیار سے چل رہے، ان کا اپنا کوئی ذاتی اختیار نہیں ہے۔ اور کچھ وہ مخلوقات ہیں جس طرح کے انسان، جن وغیرہ ہیں کہ جن کو اللہ نے ایک حد تک اختیار دیا ہوا ہے، نیکی برائی کے، خیر و بھلائی کے راستے ان کو دکھا دیے ہیں، اور پھر اس کو اختیار دے دیا تیری مرضی ہے، تو خیر کو اپنا یا شر کو اپنا، سمجھے نا؟ تو یہاں پر یہ مخلوقات جن کے پاس اختیار ہے وہ اپنے کیے ہوئے کے ذمہ دار ہیں۔ آدمی نیکی کرتا ہے تو اس کو نیکی کا اجر ملتا ہے، برائی کرتا ہے تو برائی اس کا وہ ذمہ دار ہے۔ لیکن ہوا محض اللہ کی جس طرح اللہ نے اس کو چلا دیا چل رہی ہے، زمانے کو جس طرح اللہ نے چلا دیا چل رہا ہے، اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں۔ تو جس چیز کا اپنا کوئی ذاتی اختیار ہی نہیں ہے، اس چیز کو گالی دینا، اس کو برا کہنا، کس کو برا کہنا ہے؟ اس کو چلانے والے کو، اس کو چلانے والے کو برا کہنا ہے۔ اور ہم نے وہاں پر کافی وضاحت کی تھی اس موضوع پر کہ جس طرح فرض کرو ایک مشین ہے، اس مشین کو جس طرح کے بنانے والے نے بنا دیا ہے اس طرح وہ کام کر رہی ہے، سمجھے نا؟ اس مشین کا اپنا کوئی ذاتی اختیار نہیں کہ بنانے والے جس طرح اس کو آپریٹ کیا ہے، جس طرح اس کو بنایا ہے، اس کے بغیر اس کے خلاف چلے، وہ نہیں چل سکتی اس کے خلاف۔ تو اگر وہ مشین خراب ہو جاتی ہے، اس کی کارکردگی صحیح نہیں ہوتی، آپ اس مشین کو برا کہو تو مشین کو برا کہنے کا فائدہ ہے کوئی؟ ہاں، اس کو بنانے والے کو برا کہا جا رہا ہے، اور اسی بعض لوگ سیدھا سیدھا اس کو بنانے والے کو کہتے ہیں۔ تو خیر، کہنے کا مقصد اسی طرح ہوا بھی، آندھی طوفان بھی اسی طرح سے ہیں کہ جو محض اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں، جن کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو گالی دینا، ان کو برا کہنا، حقیقت میں اس کو چلانے والے کو، اللہ کو برا کہنا ہے، اللہ کو گالی دینا ہے، اور جو انسان کے حق میں نہیں ہے کہ ایسی چیز کرے۔ تو اس باب میں اس چیز کی تعلیم دی گئی، اور اس میں ظاہری طور پر جو کتاب و توحید کے ساتھ تعلق ہے واضح ہے، کتاب و توحید کے ساتھ اس کا تعلق بھی واضح ہے کہ ان چیزوں کے اندر جو اللہ تعالی نے جس میں اختیار نہیں رکھا وہ محض اللہ کی تقدیر سے چل رہی ہیں، تو ان کو برا کہنا اللہ کو برا کہنا ہے، اور اللہ کو برا کہنا اللہ کی توحید کے منافی اس کے خلاف ورزی ہے۔ تو یہ تھے ہمارے دو باب کتاب و توحید کے۔